سن 1970 کی دہائی، تقریباً 50 برس پہلے، مراکش ایک انتہائی غریب عورت اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی کا خواب لیے اکیلی ایک غیر قانونی بس میں سوار، بغیر پاسپورٹ، بغیر پیسوں کے، بھوک اور پیاس سے لڑتے ہوئے وہ اسپین کی سرحد پر پہنچتی ہے۔ ایسی سرزمین جہاں کی زبان وہ نہیں جانتی، جہاں کا کوئی ایک چہرہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس عورت نے اسپین کے علاقے متارو میں اپنے خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے وہ جہنم دیکھا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تین مختلف شفٹوں میں کام کیا، دوسروں کے گھروں میں برتن دھوئے، شام کو فیکٹریوں کا کچرا صاف کیا، رات کو سڑکوں پہ مزدوری کی۔ اس کا جسم ٹوٹ چکا تھا، انگلیاں سوج چکی تھی، لیکن اس کا عزم اب بھی نہیں ٹوٹا۔ اس نے ہر تکلیف سہی تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسپین بلا سکے۔ منظر بدلتا ہے۔ جولائی 2026، نیو جرسی کے اسٹیڈیم میٹ لائف۔ دنیا اپنی تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ دیکھ رہی ہے، فیفا ورلڈ کپ 2026۔ سنسنی خیز فائنل میچ جس میں سامنے دفاعی چیمپئن ارجنٹائن تھی، لیکن میدان پر صرف ایک 19 سالہ لڑکے کا راج تھا، لامین یامال۔ فائنل میچ کے آخری سیکنڈ میں جب ریفری نے سیٹی بجائی تو اسپین صرف ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا بلکہ دنیا کو اس کا نیا فٹ بال کنگ مل چکا تھا۔ وہ لڑکا جو ابھی 20 برس کا بھی نہیں ہوا، وہ ایک ہی وقت میں یورو اور ورلڈ کپ جیتنے والا دنیا کا اکلوتا نوجوان بن گیا۔ لامین یامال صرف ایک پلیئر نہیں بلکہ ایک عالمی برانڈ ہے۔ انسٹاگرام پر اس کے فالوورز کروڑوں میں ہیں۔ دنیا کا ہر بڑا ٹی وی چینل اس کے انٹرویو کے لیے لائن میں کھڑا۔ آخر یہ لامین یامال کون ہے؟ یہ فٹ بال کی دنیا کا وہی کنگ ہے جو اس غریب عورت کا پوتا ہے جو 50 سال پہلے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے ایک بس میں چھپ کر اسپین آئی۔ لامین کے والد اسپین میں بڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے عمارتوں پر پینٹ کرنے کی مزدوری شروع کی۔ اسی دوران ان کی ملاقات استوائی سے ہجرت کر کے آنے والی ایک غریب لڑکی شیلیا ایبانا سے ہوئی جو ایک شاپنگ مال میں کاؤنٹر جاب کرتی تھی۔ پھر آیا 13 جولائی 2007 کا دن جب لامین یامال پیدا ہوئے، لیکن غربت نے ابھی تک اس خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ جب لامین پیدا ہوئے تو ان کے والدین اتنے شدید مالی بحران کا شکار تھے کہ ان کے پاس فلیٹ کا کرایہ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس مشکل ترین وقت میں ان کے پڑوس میں رہنے والے غریب دوستوں نے ہر طریقے سے ان کی مدد کی۔ یامال کے والد اس احسان کو کبھی نہیں بھولے اور اپنے بیٹے کا نام ان دونوں دوستوں کے نام پہ رکھ دیا۔ ایک کا نام تھا لامین اور دوسرے کا یامال۔ جب لامین صرف 3 برس کے تھے تو حالات کی تنگی کی وجہ سے ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد لامین اپنی والدہ کے ساتھ گرینولس میں منتقل ہو گئے۔ ان کی ماں دن بھر محنت مزدوری کرتی اور وہ پسماندہ میدانوں میں پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ اکیلے فٹ بال کھیلا۔ جب وہ 4 سال کے ہوئے تو ان کے والد ان کو ایک لوکل کلب میں میچ دکھانے لے جاتے۔ ایک دن کلب کے کوچ نے دیکھا کہ 4 سال کا بچہ سائیڈ لائن پر جس طرح گیند کو کنٹرول کر رہا تھا وہ کسی 8 سال کے ٹرینڈ بچے جیسا تھا۔ کوچ نے اسی وقت ان کے والد سے کہا یہ کوئی عام انسان نہیں۔ صرف 7 سال کی عمر میں بارسلونا کے چیف اسکاؤٹ مانیل کیسانوفا کی نظر لامین پر پڑی اور بارسلونا نے فوری طور پر لامین کو لا میسیا اپنی مشہور اکیڈمی میں شامل کر لیا۔ لامین کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ روز بارسلونا کے لیے ٹرین کا ٹکٹ خرید سکیں، اس لیے بارسلونا کلب نے خود لامین کے رہنے اور پڑھائی کے تمام اخراجات اٹھائے اور انہیں اکیڈمی کے ہاسٹل میں شفٹ کر دیا۔ لا ماسیا اکیڈمی کے سخت ترین ڈسپلن اور سائنسی ٹریننگ نے اس ہیرے کو ایسا تراشا کہ صرف 15 سال کی عمر میں بارسلونا کی فرسٹ ٹیم کے لیے منتخب ہوئے اور لا لیگا کی تاریخ کے سب سے کم عمر گول سکورر بنے۔ 2024 میں انہیں دنیا کے بہترین نوجوان کھلاڑی کا کوپا ٹرافی ایوارڈ دیا گیا اور 2026 میں ورلڈ کپ فائنل میں دفاعی ارجنٹائن کو شکست دے کر وہ 19 سال کی عمر میں فٹ بال کی دنیا کے نئے بے تاج بادشاہ بن چکے ہیں۔ لامین یامال نے جب بارسلونا کے ساتھ اپنا بڑا پروفیشنل کانٹریکٹ سائن کیا تو انہوں نے کوئی مہنگی سپورٹس کار نہیں خریدی، انہوں نے سب سے پہلے اپنی دادی کے لیے ایک لگژری ہوم خریدا، ایک عالیشان ولا۔ آج لامین یامال جب بھی دنیا کے بڑے اسٹیڈیمز میں گول کر کے اپنی انگلیوں سے 304 روکا فونڈا کا پوسٹل کوڈ بناتے ہیں تو وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ اسی غریب دادی اور مزدور والدین کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔